پیارے دوستو، بنی اسرائیل کا شمار اللہ تعالیٰ کی نافرمان قومیں میں ہوتا ہے۔ دنیا کی وہ اکیلی قوم تھی جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کھانے نازل کیے۔ اس قوم کے نبی جناب سلیمان علیہ السلام نے پوری دنیا پر حکمرانی کی۔ یہ قوم اس قدر نافرمان تھی کہ جب اللہ نے کہا کہ فلاں قوم جو بڑی نافرمان ہیں، ان کے قد بہت بلند ہیں، ان سے مقابلہ کرو، ان لوگوں نے کہا اے موسیٰ تم ان سے مقابلہ کرو اور تمہارا خدا ان سے مقابلہ کرے، ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم ان سے لڑ سکیں۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل اس کے پنجے سے آزاد ہو کر تمام ایمان لے آئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ وہ 40 راتوں کا کوہ طور پر اعتکاف کریں، اس کے بعد انہیں کتاب توریت عطا کی جائے گی۔ چنانچہ جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی جناب ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ آپ 40 دن تک روزے دار رہ کر ساری رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے، اور ادھر سامری کو بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کا موقع مل گیا۔ پیارے دوستو، سامری کون تھا؟ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام سامری تھا، جو طبعی طور پر نہایت ہی گمراہ اور گمراہ کرنے والا آدمی تھا۔ اس کی ماں نے برادری میں رسوائی اور بدنامی کے ڈر سے اس کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کے غار میں چھوڑ دیا تھا، اور جناب جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا پلا کر پالا تھا۔ اس لیے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اچھی طرح سے پہچانتا تھا۔ اس کا پورا نام موسیٰ سامری ہے، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ ہے۔ موسیٰ سامری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی تھی۔ مگر خدا کی شان کہ فرعون کے گھر پر پرورش پانے والا موسیٰ علیہ السلام تو خدا کا رسول ہوا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا موسیٰ سامری کافر ہوا، اور بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے اس نے بچھڑے کی پوجا کروائی۔ اس کے بارے میں کسی عارف نے کیا خوب کہا ہے، یعنی جب کوئی آدمی ازل ہی سے نیک بخت نہیں ہوتا تو وہ بھی نامراد ہوتا ہے، اس کی پرورش کرنے والے کی کوشش بھی ناکام اور نامراد ہوتی ہے۔ دیکھ لو، موسیٰ سامری جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا تھا وہ کافر ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کے گھر میں رہے وہ خدا کے رسول ہوئے۔ اس کا یہی راز ہے کہ موسیٰ سامری اصلی سخت اور پیدائشی بدبخت تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تربیت اور پرورش نے اس کو کچھ بھی نفع نہ دیا، اور وہ کافر کا کافر ہی رہ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اصلی سید اور نیک بخت تھے، اس لیے فرعون جیسے کافر کی پرورش سے بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ جن دنوں جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اعتکاف میں بیٹھے تھے، سامری نے آپ کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور یہ فتنہ برپا کر دیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات کو مانگ کر پگھلایا اور اس سے ایک بچڑا بنایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے قدموں کی خاک جو اس کے پاس محفوظ تھی، اس نے وہ خاک بچڑے کے منہ میں ڈال دی تو وہ بچڑا بولنے لگا۔ پھر سامری نے مجمع عام میں یہ تقریر شروع کر دی کہ اے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے بات کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے، لیکن خدا تو خود ہم لوگوں کے پاس آ گیا اور بچڑے کی طرف اشارہ کر کے بولا یہی خدا ہے۔ سامری نے ایسی گمراہ کن تقریر کی کہ بنی اسرائیل کو بچڑے کے خدا ہونے کا یقین آ گیا، اور وہ بچڑے کو پوجنے لگے، اور 12,000 آدمیوں کی سوا ساری قوم نے چاندی سونے کے بچڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا۔ اس کے آگے سجدہ کرنے لگے اور اس بچڑے کو پوجنے لگے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور موسیٰ کے بعد اس کی قوم اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا بیٹھی جن کا گھر دھار تھا، وہ گائے کی طرح آواز کرتا تھا۔ جب 40 دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہو کر اور تورات شریف لے کر بستی میں تشریف لائے اور قوم کو بچڑا پوجتے ہوئے دیکھا تو آپ پر بے حد غضب اور جلال طاری ہو گیا۔ آپ نے جوش و غضب میں اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر گھسیٹنا اور مارنا شروع کر دیا، اور فرمانے لگے کہ کیوں تم نے ان لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے معذرت کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا
اس نے کہا اے میرے ماں جائے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے مار ڈالیں، تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا اور مجھے ظالموں میں نہ ملا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ نے اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر اور جلا کر اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور ایک دریا میں بہا دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی وہ لوگ بچڑے کی پوجا کرنے والوں کو قتل کر دیں۔ چنانچہ سامری سمیت 17,000 بچڑے کی پوجا کرنے والوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ حکم نازل ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو منتخب کر کے کوہ طور پر لے جائیں اور یہ سب لوگ بچڑے کی پوجا کرنے والوں کی طرف سے معذرت طلب کرتے ہوئے یہ دعا مانگے کہ بچڑا پوجنے والوں کے گناہ معاف ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چن چن کر اچھے 70 آدمیوں کو ساتھ لیا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ جب کوہ طور پر طلب معذرت و استغفار کرنے لگے تو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی اے بنی اسرائیل، میں ہی ہوں، میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، میں نے ہی تم لوگوں کو فرعون کے ظلم سے نجات دے کر تم لوگوں کو بچایا، اس لیے تم لوگ فقط میری ہی عبادت کرو اور میرے سوا کسی کو مت پوچھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام سن کر یہ 70 آدمی ایک زبان ہو کر کہنے لگے اے موسیٰ، ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ یہ 70 آدمی اپنی ضد پر بالکل اڑ گئے، ہم کو اپنے خدا کا دیدار کروائیے ورنہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا مگر یہ شریر و سرکش لوگ اپنے مطالبے پر اڑ گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار اس طرح سے فرمایا کہ ایک فرشتہ آیا، اس نے ایسی خوفناک چیخ ماری کہ خوف و ہراس سے لوگوں کے دل پھٹ گئے اور یہ 70 آدمی مر گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ گفتگو کی اور ان لوگوں کے زندہ ہو جانے کے لیے دعائیں مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سے زندہ کر دیا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو، یہ واقعہ پسند آیا ہوگا اور اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس ویڈیو کو سب سے پہلے دل سے ایک لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔